بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، محترم حضرات خواتین و معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 44 اور آج انشاءاللہ سورۃ القصص کی آیات 77 تا 88 77 سے 88 کا مطالعہ کریں گے اور ساتھ ہی سورۃ القصص کا مطالعہ کیونکہ مکمل بھی ہوگا تو علم و عمل کی باتیں بھی اس سورت کے مطالعے کے آخر میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو شائع شدہ کتاب ہے اس کے صفحات ہیں 134 136 اور 137۔ آئیے آج کی کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ کلاس نمبر 44 اور سورہ قصص کی آیات 77 سے 88 اور مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ۔ سب سے پہلے آج کی کلاس کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائے۔ نمبر 1، قارون کے جرائم کیا تھے؟ قارون کا تھوڑا سا تعارف پچھلی کلاس میں آ چکا ہے، آج اس کا واقعہ تھوڑے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو نمبر 1، قارون کے جرائم کیا تھے۔ نمبر 2، دنیا دار لوگوں کے لیے قارون کے واقعے میں کیا عبرت ہے؟ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ واقعات کیوں بیان ہوتے ہیں؟ ہماری سبق آموزی کے لیے، ہماری عبرت کے لیے اور رہنمائی کے لیے بھی۔ نمبر 3، دولت کی حسرت کرنے والوں کو اہل علم نے کیا نصیحت کی؟ کچھ دنیا پرست ہوتے ہیں، دنیا ہی دنیا چاہتے ہیں، اور کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو دولت کی حسرت رکھنے والوں کو اہل علم نے، حق پر کاربند لوگوں نے کیا نصیحت کی، اس کو بھی جانیں گے۔ اور نمبر 4، قارون کا کیا انجام ہوا اور مال و دولت طلب کرنے والوں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ یہ بات انشاءاللہ آج ہم سورہ قصص کی ان آیات کی روشنی میں سمجھیں گے۔ آئیے آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں سورۃ القصص کی، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں۔ اس وقت اسکرین پر آپ کے ہمارے سامنے سورۃ القصص آیات 77 اور 78 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے تم اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو۔ وَأَحْسِن، اور بھلائی کرو۔ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قَالَ، قارون نے کہا، إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے، عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي، اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے۔ اولم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان اللہ قد اہلک، کہ بے شک اللہ ہلاک کر چکا ہے، من قبلہ من القرون، اس سے پہلے بہت سی امتوں کو، من ہوا اشد منہ قوتا، جو قوت میں بھی اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں، واکثر جمعا، اور جمعیت کے اعتبار سے بھی کہیں بڑھ کر تھیں، ولا یسأل، اور تحقیق کی غرض سے نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنوبہم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ پھر سورہ قصص کی آیات 79 79 تا 81 81۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں آرائش کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور انہوں نے کہا جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، ویلکم، تم پر افسوس، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے، لمن آمن وعمل صالحا، اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، اور یہ ثواب صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فما كان له من فئة، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی، ینصرونہ من دون اللہ،
جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ اور نہ وہ خود بچاؤ کرنے والوں میں سے ہوا۔ اگلی آیات سورۃ القصص آیات 82 تا 84۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے صبح کو کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ کہ ہائے افسوس، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ فرماتا ہے۔ یہ الفاظ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس طرح ترتیب ہوگی، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگر ہم پر اللہ احسان نہ فرماتا، لَخَسَفَ بِنَا تو ہمیں بھی یقیناً دھنسا دیتا، وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ہائے افسوس کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ وہ آخرت کا گھر ہے، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ جسے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے، لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں، وَلَا فَسَادًا اور نہ فساد، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ مَا جَاءَ بِالْحَسَنَةِ جو شخص نیکی لے کر آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو برائی لائے گا، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ تو جنہوں نے برے عمل کیے انہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا، إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو وہ عمل کرتے تھے۔ اگلی آیات سورۃ القصص آیات 85 تا 87 85 سے 87۔ ان الذی فرض علیک القرآن بے شک جس اللہ نے قرآن کے احکام کو آپ پر فرض فرمایا ہے، لرادک الی معاد وہ آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ واپس لے آئے گا۔ قل ربی اعلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے، ما جاء بالہدی کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے، ومن هو فی ضلال مبین اور کون واضح گمراہی میں ہے، وما کنت ترجو اور آپ کو امید نہ تھی، ان یلقا الیک الکتاب کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی، الا رحمتا من ربک مگر آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی، فلا تکونن ظہیرا للکافرین تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا، وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ اور خیال رہے وہ آپ کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں، بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل ہو چکی ہیں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ سورہ قصص کی آخری آیت ہے آیت نمبر 88 وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا نہ کرو، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کل شیء ہالک ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ سوائے اس کی ذات کے، لہ الحکم اسی کے لیے حکومت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تمہیں واپس کیا جائے گا۔ یہ آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے ان آیات کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ القصص آیت نمبر 77، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ اور اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے تم اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو اور بھلائی کرو۔ کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان فرمایا اور زمین میں فساد کی کوشش نہ کرو، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ قارون کا واقعہ اس کا مطالعہ جاری ہے۔ پچھلی کلاس میں جو آخری آیت ہم نے سمجھی تھی، قارون کا ذکر بھی آیا تھا، اس کا تعارف بھی آیا تھا
اور اس سے سرکشی کی تھی اور فرعون کے دربار میں بڑا مقام اس نے پا لیا تھا، بنی اسرائیل سے اس نے سرکشی اور غداری کی تھی، یہ تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ اب قارون کے جرائم کا ذکر ہے۔ نمبر 1 وہ بخیل تھا، بخیل کنجوس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 آخرت کی فکر نہیں کرتا تھا۔ نمبر 3 زمین میں فساد مچاتا تھا، یہ اس کے جرائم تھے۔ مال کی محبت میں ڈوب جانے والے اسی طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کنجوسی کا معاملہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے، اور کبھی تو ایسا کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، بس مال جمع کرنے ہی میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 2 آخرت کی فکر نہیں کرتا تھا، وہ مال کی محبت میں ڈوبے، آخرت بھلا دی۔ نمبر 3 زمین میں فساد مچاتا ہے، مال کا بے جا استعمال، غلط استعمال، اس سے بھی زمین کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ قارون کو نصیحت، لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے اس مال و دولت سے اپنی آخرت بنائے اور محتاجوں اور غریبوں پر احسان کرے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ مچائے۔ یہ اس کو نصیحتیں کی گئیں۔ عملی پہلو، ان نصیحتوں کو قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے۔ عملی پہلو، انسان کی عمومی کمزوری ہے کہ وہ جتنا زیادہ دولت مند بنتا جاتا ہے اتنا ہی دولت کا حریص ہو جاتا ہے، یعنی لالچ رکھنے والا۔ اپنی تجوریوں سے کچھ نکالنے کے بجائے اس کا یہی جی چاہتا ہے کہ ان میں مزید کچھ ڈالا جائے اور مال بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، اس کی طرف مال کی محبت میں ڈوب جانے والے کی توجہ نہیں رہتی۔ اگلی بات آئی تھی کہ فساد نہ مچاؤ۔ فساد سے کیا مراد؟ فساد کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی اور لڑائی جھگڑا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے زندگی کے معاملات طے کرنا زمین میں سب سے بڑا فساد ہے۔ فساد فی الارض سے مراد کمزوروں کی مدد اور احسان نہ کرنا، یتیموں و مسکینوں کے حقوق ادا نہ کرنا، اور حق و صداقت کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے یہ بھی فساد مچاتے ہیں، لوگوں کا حق چھیننے والے یہ بھی فساد مچاتے ہیں۔ اللہ نے دیا لیکن کمزوروں پر خرچ نہ کیا جائے، یہ بھی فساد کی شکل ہے۔ آگے لکھا ہے در حقیقت یہی سب سے بڑا فساد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سے ظلم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ معاشرتی بگاڑ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ قارون بھی چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے واضح احکامات کی نافرمانی کر رہا تھا، اس لیے اس عمل کو فساد فی الارض کہا گیا۔ علمی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو 3 کاموں میں لگ گیا، جو کھایا فنا کیا، فنا کا مطلب ختم کرنا، جو کھایا فنا کیا، جو پہنا پرانا کر دیا، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا سو اس نے اپنے لیے ذخیرہ بنا لیا، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی مر جائے گا۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو کیا ہے؟ کھایا اور ختم، پہنا اور پرانا ہو گیا، اس کے بعد تو بندہ دنیا سے چلا جائے گا، مال پیچھے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ یہ ہے مال کی حقیقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 78، قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ ہلاک کر چکا ہے اس سے پہلے بہت سی امتوں کو۔ من هو اشد منه قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، جو قوت میں بھی اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں اور جمعیت کے اعتبار سے بھی کہیں بڑھ کر تھیں، اور تحقیق کی غرض سے نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں۔ یہ آیت نمبر 78 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مال و دولت کے حصول پر قارون کا طرز عمل۔ قارون نے اپنے مال و دولت کے حصول کا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بجائے اپنے علم کو قرار دیا۔ یہ ہے عقل پرستی کا معاملہ، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا نہ ماننا، اور تکبر میں آ کے کہنا میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا۔ یہ تکبر کا اظہار اس قارون نے بھی کیا ہے۔ علمی بات، متکبر، متکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کرنے والے کو۔ متکبر اور اپنی دولت پر گھمنڈ کرنے والوں کے سوچنے کا انداز یہی ہوتا ہے، وہ حاصل شدہ دولت کو اپنی صلاحیت اور قابلیت کا نتیجہ سمجھتے ہیں
اور پھر اس پر اترانے لگتے ہیں۔ حالانکہ کتنے ہی قابل لوگ ہیں جو مال کے حصول میں ناکام رہتے ہیں، اور کتنے ہی کم صلاحیت والے لوگ ہیں جو دولت مند بن جاتے ہیں۔ بہت عجیب بات ہے یہ۔ ہاں، کتنی صلاحیتوں والے ہیں، مال بہت تھوڑا ہے، اور کتنے کم صلاحیت والے، مال خوب ہے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مال و دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ملتی ہے، نہ کہ محض علم و ہنر کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ ہیں ویل کوالیفائڈ ہیں، بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، مگر نوکریوں کے لیے بیچارے پریشان ہیں، اور بہت سے ایسے انتہائی بہت ہی قلیل اور تھوڑی سی ان کی تعلیم ہوتی ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ بہرحال اس آیت کی تشریح کا اگلا نقطہ ہے، مجرموں سے سوال نہ کیے جانے سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کے کرتوتوں سے خوب آگاہ ہے۔ وہ مجرموں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا، یعنی مجرموں کے تمام اعمال و اقوال کا ریکارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کا سوال کیا جائے گا، اور اگر وہ ان کا اعتراف کر لیں تبھی ان کے جرم ثابت ہوں گے۔ ایسا بالکل نہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے پاس ریکارڈ کے حوالے سے موجود ہے، اور اللہ سب کو جانتا ہے، تو اس کو پوچھنے کی کوئی حاجت نہیں۔ نیز قیامت کے دن ان سے پوچھا بھی جائے گا تو ان کو خلق خدا کے سامنے ذلیل و رسوا کرنے، ڈانٹ ڈپٹ اور جواب دہی کے طور پر پوچھا جائے گا، یعنی کل ان کی ذلت کا اہتمام کیا جائے گا اور لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ یہ پوچھ گچھ الگ شے ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے، باقی اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو عدالت لگا کر گواہوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ مجرمین سے خود بالکل 100% ہر اعتبار سے، تمام اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے واقف ہے۔ اگلی ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 79 فخرج على قومه في زینتی قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظیم۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت میں آرائش کے ساتھ نکلا۔ ان لوگوں نے کہا جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے، اے کاش ہمارے لیے بھی ایسا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، یقیناً وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، قارون کی شان و شوکت کا بیان۔ قارون نے اپنی قوم کے سامنے بڑی ٹھاٹ باٹ سے اپنی دولت اور دنیاوی شان و شوکت کا اظہار کیا۔ دنیا دار لوگوں نے قارون کو دیکھ کر ویسے ہی مال و دولت کے حاصل کرنے کی تمنا کی۔ ایسا ہوتا ہے نا، لوگوں کو تکبر آ جاتا ہے، گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ اپنی دولت کا اظہار کرنے کے مختلف طریقے سوچتے ہیں۔ ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو دولت کے اظہار کے نئے نئے طریقے آپ کو کبھی شادی بیاہ کے موقع پر، کبھی گاڑیوں کے اعتبار سے، کبھی بڑے مکانات و محلات کے اعتبار سے، کبھی اور امور کے اعتبار سے دولت کی نمائش کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو قارون کو دیکھ کر دنیا دار قسم کے لوگوں نے چاہا کاش ہمیں بھی مل جائے، تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عملی پہلو، آج بھی معاشرے کی اکثریت دنیاوی ترقی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی تمنا پال رکھی ہے کہ کاش میرا مکان فلاں جیسا ہو، میری سواری فلاں جیسی ہو، میرا کاروبار فلاں جیسا ہو۔ پھر اس تمنا کے حصول کے لیے نہ اسے حلال کی پرواہ ہے نہ حرام کی۔ قرآن حکیم نے یہ مثالیں صرف داستان گوئی کے لیے بیان نہیں فرمائیں، یعنی کہانی سنانے کے طور پر معاذ اللہ بیان نہیں کی، بلکہ یہ سب کچھ ہمیں ایسے رویے کے بد انجام سے آگاہ کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعات اللہ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ ان برے لوگوں اور برے کردار والوں کا برا انجام دیکھ لو، اس سے عبرت حاصل کر، تم بھی یہ حرکتیں کرو گے تمہارا انجام انہی کی طرح برا ہوگا۔ یہ ہے جو عبرت اللہ تعالی ہمیں دلا رہا ہے۔ دنیا داروں کی نظر میں کامیابی کا معیار، دنیا پرستوں کی نظر میں کسی شخص کی کامیابی اور خوش بختی یعنی خوش نصیبی کا معیار یہی ہے کہ اس کے پاس کس قدر دولت ہے، یہ دولت اس نے کہاں سے اور کیسے حاصل کی ہے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ جب دنیا ہی مقصود بن گئی، بس دنیا جس طرح بھی ملے، حلال سے ملے، حرام سے ملے، کسی کی گردن کاٹ کے مال لوٹ لیا جائے، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ بس مال ہی مال بنانا ہے۔ استغفر اللہ۔ علمی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا علم دیا ہو اور وہ صبح و شام اس کے ساتھ مشغول رہتا ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے صبح و شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ یعنی ایک طرف تو دنیا پرست ہیں
جن کو دیکھ کر دنیا دار قسم کے لوگ کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ایسا مال مل جائے. حدیث مبارک میں بتایا گیا 2 افراد پر رشک کر سکتے ہیں. دولت ہے قرآن کی، دن رات اس میں لگا ہے کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور مال اللہ نے کسی کو دیا اور دن رات وہ مال اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، کاش مجھے بھی ایسا مل جائے. یہ تمنا تو ٹھیک ہے، باقی جو قارون کو دیکھ کر دنیا پرست قسم کے لوگوں نے تمنا کی، دنیا داری کی، وہ بالکل غلط. اگلی آیت سورۃ القصص آیت نمبر 80. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. اور انہوں نے کہا جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا تم پر افسوس، اللہ کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور یہ ثواب صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے. اس آیت کی تشریح کرتے ہیں. اہل علم کی نصیحت، انہوں نے قوم کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اجر و ثواب اس مال و دولت سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ اہل علم نے دنیا پرست قسم کے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے، سمجھانے کی کوشش کی ہے. علمی بات، اہل علم سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام اور وہ تمام حضرات مراد ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کا اتباع کیا اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل ہوئی. اہل علم انبیاء کرام تو ہیں، باقی وہ لوگ جو انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں اور ان کی باتوں کو تسلیم کر کے ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. انہوں نے مضبوط دلائل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانا اور اسے اپنی ذات و صفات میں اور معبود حقیقی ہونے میں، وحدہ لا شریک ہونے میں خوب اچھی طرح سے جانا. نیز اہل علم وہ بھی ہیں جو کتاب و سنت کے ماہر ہیں اور جنہوں نے اس کائنات کی حقیقت، اس کی ابتدا اور اس کے انجام پر خوب غور کیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے نیک لوگ جو پیغمبروں کی تعلیم پر مضبوطی سے عمل درآمد کرتے ہیں، یہ سب اہل علم میں شامل ہیں. اجر و ثواب کے حقدار، دنیاوی مال و دولت کے مقابلے میں آخرت کا اجر و ثواب صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو دنیا میں صبر و قناعت سے گزر بسر کرتے رہے اور بہت زیادہ کی ہوس سے بچتے رہے. اللہ جو عطا فرماتے اس پر راضی رہتے، کسی دوسرے کے پاس زیادہ دیکھ کر حسد میں مبتلا نہیں ہوتے، اور بظاہر اگر کچھ کم ہے تو اس پر چیختے چلاتے نہیں، اللہ کے فضل اور عطا اور انعام پر راضی رہتے اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو چیز کم ہو لیکن بقدر کفایت ہو، ضرورت پوری ہو جائے، کم ہو لیکن بقدر کفایت ہو کہ ضرورت پوری ہو جائے، اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو لیکن غفلت میں مبتلا کر دے. سبحان اللہ. تھوڑا ہو اور آدمی غافل نہ ہو، اللہ کے فضل پر راضی رہے، اللہ کی عطا پر راضی رہے، یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جب بہت زیادہ ہو لیکن وہ بہت زیادہ مال و دولت بندے کو غفلت میں مبتلا کر دے. اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو اللہ کی عطا ہے اس پر صبر و قناعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر کا وسیع تر مفہوم، صبر بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے. اپنے آپ کو صرف حلال کمائی کا پابند بنائے رکھنا بھی صبر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا بھی صبر ہے. دنیاوی جاؤ حشمت یعنی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر اس پر قربان نہ ہونا، یعنی حسرت بھرے انداز سے تمنا نہ کرنا بھی صبر ہے. بڑی عالی شان محلات والی عمارتیں نظر آ رہی ہیں مگر بندہ اللہ کی عطا چاہے وہ جھوپڑی ہو، چھوٹا سا گھر ہو، اسی پر قناعت کرتا ہے اور ہوس میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ کا یہ بندہ بھی صبر کر رہا ہے. اخروی نجات اور کامیابی کو مطمع نظر بنا کر اپنے آپ کو احکامات الہی کا پابند بنانا صبر ہے. آخرت کی منزل سامنے رکھی اور اللہ کے احکامات کی پاسداری ہو رہی ہے اور گناہوں سے بندہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ بھی صبر ہے. تو صبر کے بہت سارے پہلو جو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. آیت نمبر 81. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود بچاؤ کرنے والوں میں سے ہوا. قارون کا انجام بیان ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دھسا دیا.
نہ تو لوگوں کی کوئی جماعت ایسی تھی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے، اور نہ وہ خود ہی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے بچا سکا۔ یہ ہے جو اس کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جس کے مال کو دیکھ کر لوگوں کی رال ٹپکتی تھی، لوگ اس کو دیکھ کر بڑا حسرت کرتے تھے، کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہو۔ اس قارون کو مال سمیت اللہ نے دھسا دیا، اللہ اکبر، کوئی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنا تہبند لٹکائے فخر سے جا رہا تھا، تکبر تھا دل میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس کا یہ تکبر پسند نہیں آیا، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس شخص کو زمین میں دھسا دیا، اور اب وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ عملی پہلو آپ نے حدیث ملاحظہ فرمائی، یعنی تکبر وہ شے ہے کہ اللہ اس بندے کو زمین میں دھساتا چلا جائے گا قیامت تک۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ تکبر کی ہر شکل سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تہبند سمجھتے ہیں نا، جس کو عام طور پر لوگ لنگی بھی کہہ دیتے ہیں، تہبند، وہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی استعمال فرمایا کرتے تھے، تہبند اس کو کہتے ہیں کہ جو گولائی کی شکل میں کبھی سلا ہوا اور کبھی بغیر سلا ہوا چادر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کو مرد استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ عملی پہلو، مال و دولت پر اترانا اور گھمنڈ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب و قہر کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دیوی نعمتوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ میری مرضی نہیں، میرے رب کی مرضی چلے گی۔ مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کی، ساری کائنات اللہ کی، جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا، تو مالک جب وہ ہے تو مرضی میری نہیں، میرے مالک کی چلنی چاہیے۔ قارون نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے اس کو دھسا دیا زمین میں عذاب دے کر۔ اگلی آیت سورۃ القصص کی آیت نمبر 82، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اور جو لوگ کل اس کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے، صبح کو کہنے لگے کہ ہائے افسوس، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو شادہ فرماتا ہے۔ وَيَقْدِرُ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اگر ہم پر اللہ احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی یقیناً دھسا دیتا، ہائے افسوس کہ کافر کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آیت نمبر 82 کا ترجمہ، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ مال و دولت کے طلبگاروں کے لیے قصہ قارون میں عبرت، جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا ہی کے بندے بن جاتے ہیں، مال کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے قارون کے اس واقعے میں۔ قارون کا عبرت ناک انجام ایسے لوگوں کے لیے باعث ندامت اور باعث افسوس ہے۔ نیز اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ تکبر کرنے والے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں تکبر اور ناشکری سے محفوظ رکھے۔ عملی پہلو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دنیا میں نپا تلا عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے، کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو کم دینا ہے، کس کو دے کر واپس لے لینا ہے، اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ دنیا کا مال و دولت امتحان کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ملیں تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکبر اور اسراف سے بچنا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کم دے کر آزمائے تو پھر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ یہ ہے امتحان، زندگی امتحان کے لیے، ملا امتحان، کم ملا امتحان، دے کر اللہ واپس لے لے امتحان، اکثر شکر کا امتحان، کبھی صبر کا امتحان۔ مؤمنانہ طرز عمل کیا ہے، بندہ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں پر شکر اور مصائب و پریشانیوں پر صبر۔ علمی بات، کسی شخص کی دنیاوی ترقی اور عروج کو دیکھ کر ہمیں ہرگز یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں وہ کچھ عزت اور وجاہت رکھتا ہے۔ مال و دولت کی فراخی خوش انجامی کی دلیل نہیں۔ فراخی، کشادگی ہونا، زیادہ ہونا، خوش انجامی، اچھا انجام۔ صرف دولت کسی کے پاس ہے، اس کی بنیاد پر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا آخرت میں، ورنہ فرعون اور قارون جیسے لوگ کہاں کھڑے ہوں گے، تو بڑے مالدار لوگ تھے۔ بلکہ بسا اوقات اس کا نتیجہ تباہی اور ابدی ہلاکت کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ نے دکھایا ایسے دنیا پرستوں کا انجام، اور آخرت میں سب سے برا انجام ہوگا ایسے لوگوں کے لیے۔ مال کا زیادہ ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راضی ہونے کی یا کم ہونا اس کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے انبیاء اور رسول بہت ہی سادہ زندگی گزار گئے، اور کتنے ہی دنیا کے اندر مجرمین ہیں، خوب محلات و مکانات ان کے پاس موجود ہیں۔ تو کسی کے پاس زیادہ ہونا
اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، کسی کے پاس کم ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ زندگی امتحان، یا جو کچھ عطا ہو رہا ہے کم یا زیادہ وہ بھی امتحان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح اس نے تمہارے رزق تقسیم کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی جس سے محبت نہیں کرتا، مگر ایمان اس کے سوا کسی کو نہیں دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہو۔ الادب المفرد، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کمپائلڈ شدہ یعنی مرتب کی گئی ایک حدیث کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اسے بھی دیتا ہے مال جس سے محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ تو سرکشوں اور باغیوں کو اگر مال مل جائے تو یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے، اللہ زیادہ دے کر کم دے کر امتحان ہی لے رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 83، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو نہ زمین میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کریں۔ فساد سے مراد، فساد کے لفظ کا اطلاق عموماً چوری، ڈاکے، غصب، غبن، لوٹ مار اور قتل و غارت کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ شرعی اصطلاح میں فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد مچانا، شرعی اصطلاح میں فساد فی الارض کے معنوں میں اس سے بہت زیادہ وسعت ہے، یعنی وہ کام جس میں انسان اپنے حق سے تجاوز کر رہا ہو اور دوسروں کے حقوق پامال کر رہا ہو، وہ فساد فی الارض کے ضمن میں آئے گا۔ سبحان اللہ، حق سے تجاوز کرنا اور دوسروں کی حق تلفی کرنا، حقوق کو پامال کرنا، یہ بھی فساد کی ایک شکل ہے۔ وہ فساد سے مراد انسانی زندگی کے نظام کا وہ بگاڑ ہے جو حق سے تجاوز کرنے کے نتیجے میں لازماً رونما ہوتا ہے۔ اسی کا ایک جز وہ فساد بھی ہے جو حرام طریقوں سے دولت سمیٹنے اور حرام راستوں میں خرچ کرنے سے برپا ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر احکام الہی سے تجاوز کرتے ہوئے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ فساد ہی فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اس کے رسول علیہ السلام کی تعلیم یہ ہمیں سیدھے راستے پر لے جانے والی بات ہے، اور جو اس کے برعکس رویہ اختیار کرے، مال کی محبت میں ڈوبے، اللہ کی محبت کو نیچے کر دے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دے، اللہ کے دین کی خلاف ورزیوں والے کاموں کو انجام دینے میں لگ جائے، تو یہ فساد ہی فساد کا معاملہ ہے۔ بڑائی نہ چاہنے سے مراد، اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو سرکش و متکبر بن کر نہیں رہتے۔ کیا مطلب؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ بہترین انجام کن کو دے گا؟ جو تقوی والے ہوں گے اور جو بڑائی اختیار کرنے والے یا بڑائی رکھنے والے نہیں ہوں گے، تکبر نہیں کریں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب بھی فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو لکھا ہے کہ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو سرکش و متکبر بن کر نہیں رہتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی خواہش مند نہیں ہوتے۔ جو لوگ دنیا میں بڑا بننا چاہتے ہیں، اس بڑائی کے حاصل کرنے کے لیے بہت سے گناہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم یقیناً حکومت اور عمارت کے حرص کرو گے، عمارت امیر بن جانا، لیکن یاد رکھو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی حرص آ جائے، لالچ آ جائے تو پھر ندامت اور افسوس کا ہی معاملہ ہوگا، پھر بندہ صحیح ٹریک سے ہٹ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اس شخص سے کہا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آدمی کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ بندہ چاہتا ہے کہ یہ اچھا ہو، لباس اچھا ہو اور پہننا اچھا ہو، چپل اچھی ہو، جوتا اچھا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے۔ بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا اپنے اس مقابلے میں، اور حق کو جانتے بوجھتے رد کر دینا۔ جہاں یہ بیماریاں آتی ہیں پھر بندہ ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
عملی پہلو، انسان غور کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ وہ ان کے نیک اعمال کی کتنی قدردانی فرماتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم لوگ اس کی نافرمانی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، معاف بھی فرما دیتا ہے۔ بندوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، وہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اگلی آیت نمبر 84، ما جاء بالحسنة فله خير منها وما جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور جو برائی لائے گا تو جنہوں نے برے عمل کیے انہیں ویسا ہی بدلہ ملے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ نیکی کا بدلہ، جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیکی سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نیکیاں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ جس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے، اللہ جس کو چاہے گا اس سے بڑھ کر اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی شان کریمی، ایک نیکی کرو کم سے کم 10 گنا اجر، اور اللہ 700 گنا تک بھی اجر کو بڑھاتا اور اس سے زائد بھی دینے پر قادر ہے۔ برائی کا بدلہ، برائی کرنے والے کو برائی کا وہی بدلہ دیا جائے گا جو برائی اس نے کمائی، یعنی ایک برائی پر اتنی ہی سزا ملے گی جس کا وہ حقدار ہے، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ زیادتی کسی نے کی بدلہ کسی اور سے لیا جا رہا ہے۔ ماضی میں جاہل لوگوں کے، عرب کے معاشرے میں ہوتا تھا، آغاز وہیں سے پہلے کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کو قتل کیا۔ اب یہ جس کو قتل کیا یہ بڑے خاندان کا تھا تو وہ کہتے تھے ہم تمہارے 3 مار دیں گے۔ استغفر اللہ، نہیں، برائی کرنے والے کو برائی کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا کہ اس نے برائی کا معاملہ کیا۔ یہ اللہ کی شان کریمی، نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، بدی کی سزا اتنا ہی جتنا کہ بدی کا معاملہ کیا۔ آیت نمبر 85، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ بے شک جس اللہ نے قرآن کے احکام کو آپ پر فرض فرمایا ہے وہ آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ واپس لے آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں ہے۔ اس آیت کی تشریح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم نعمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کے احکامات پر عمل، اس کی تلاوت اور اشاعت یعنی اس کی تبلیغ کے فرض کیے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، جبکہ ایک اور رائے کے مطابق آخرت میں یہ مقام محمود یعنی آخرت کے بلند ترین درجے کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں مکہ مکرمہ کی طرف لوٹایا جانا، کیونکہ حضور ہجرت فرما گئے تھے، پھر فتح مکہ کا معاملہ ہجرت کے بعد 8 ہجری میں ہوا، اور ایک رائے کے مطابق لوٹایا جانا ہے آخرت کی طرف، تو مقام محمود جو بلند ترین درجہ ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا ہوگا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 86، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ اور آپ کو امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی مہربانی سے نازل ہوئی، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم کے نازل کیے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس کے لیے نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، نہ اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی جد و جہد کی، اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر وحی سے مشرف کیا جائے، شرف عطا ہونا، اعزاز عطا ہونا، بلکہ محض اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کتاب نبوت یعنی قرآن حکیم عطا فرمایا گیا۔ تو یہ حضور کی خواہش پر نہیں، اللہ کے فیصلے کے مطابق آپ کو قرآن پاک عطا ہوا اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں علیہ السلام۔ علمی بات،
اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ یہ حضور کی شان اقدس اور آپ کے فضائل کا ذکر اس مقام پر آیا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کا اپنا کلام نہیں ہے جیسے کہ مشرکین معاذ اللہ اعتراض کرتے تھے۔ فرمایا جا رہا ہے یہ اللہ کے عطا کرنے سے حضور کو وحی عطا ہوئی ہے۔ آیت نمبر 87، وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور خیال ہے وہ آپ کو اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل ہو چکی ہیں، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے اور آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت میں مذکور احکامات، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 باتوں کا حکم فرمایا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر قائم رہیے اور ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیجیے۔ یہ پہلی ہدایت۔ دوسری ہدایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے، اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ 3 باتیں ہیں، 3 باتوں کا حکم حضور کو عطا ہوا۔ آخری بات کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہاں بظاہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شرک کے خلاف ہی جہاد فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا صدور ناممکن، آپ سے ایسا ہو جانا ناممکن ہے۔ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور امام الانبیاء ہیں، اور انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں اور خطاؤں سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب اس لیے کیا گیا کہ دوسروں کو ٹھیک طرح تنبیہ ہو جائے۔ حضور سے خطاب فرما کر امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ عملی پہلو، داعی حق کو مخالفین کی پرواہ کیے بغیر قرآن حکیم کی تبلیغ اور توحید کی دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے رہنا چاہیے، کسی کی پرواہ نہ ہو اور حق کو بیان کرنے میں کوئی کمی نہ رہے۔ یہ تعلیم امت کو بھی عطا ہو رہی ہے۔ اگلی اور آخری آیت ہے آج کی کلاس کے سورہ قصص کی بھی آخری آیت، آیت نمبر 88 وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی پوجا نہ کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کی طرف تمہیں واپس کیا جائے گا۔ اس آیت کی تشریح کا پہلا نقطہ، امت کو حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین کے کہنے پر کسی اور کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معبود نہ ٹھہرائیں۔ حضور سے خطاب، تعلیم امت کو عطا ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ کے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی اکیلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حاکم ہے۔ تمام انسانوں نے بالآخر پلٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ دعا کرنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ ایک علمی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاعری کے ضمن میں سب سے زیادہ سچا کلمہ جو کسی شاعر نے کہا وہ لبید کا شاعر ہے، جو اس نے کہا تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا سب کچھ باطل ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں بھی ذکر آیا۔ اصل ذات اللہ کی، اور وہ ہے کہ جس کے سوا سب کچھ کیا ہے؟ باطل۔ ہر ایک کا وجود اس اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، ہر ایک کی زندگی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ قصص کا مطالعہ مکمل ہوا، اور چیپٹر کے آخر میں آپ کو پتا ہے کہ علم و عمل کی باتیں ہم رکھتے ہیں، کچھ علمی کچھ عملی پہلو ہوتے ہیں جو ریکیپ ہو جاتے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ یہ باتیں ہماری فکر اور سوچ اور ہمارے عمل کا حصہ بنے۔ نمبر 1، ہدایت صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت، ہدایت نہیں تھی فرعون، قارون، حامان کا انجام ہم دیکھ چکے، اللہ اکبر۔ نمبر 2، انبیاء اور رسول علیہم السلام اور ان کی تعلیمات پر ایمان لانے کے بجائے انہیں جھٹلانے والے ظالموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 59 میں بات آئی، ظالم و جابروں سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ اکبر۔ نمبر 3،
دنیا کی زیب و زینت اور ساز و سامان آخرت کی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 60۔ ہاں، رہنا دنیا میں، یہاں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی، مگر دنیا اور آخرت کا کوئی موازنہ ممکن نہیں ہے، اور کہاں دنیا کی زینت اور آرائش اور کہاں آخرت کی ابدی ہمیشہ کی نعمتیں، کوئی موازنہ، کوئی کمپیریزن ممکن نہیں ہے۔ نمبر 4، کفر اور گناہوں سے توبہ کرنے، ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے والے قیامت کے دن کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 67 میں بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر کاربند رکھے اور نیک اعمال میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے دن اپنا فضل یعنی رزق تلاش کرنے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام، اور دن رات کا آنا جانا، اس کی حکمتیں پچھلی کلاسز میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ یہ بات جو پچھلی تھی نمبر 5 پوائنٹ پر، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 73 میں نقطہ ہے۔ نمبر 6، ہمیں اپنے علم اور صلاحیت پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 78۔ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے۔ نمبر 7، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کر کے کمایا ہوا مال و دولت ہلاکت اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ خوب دولت جمع ہو رہی، خوب تجوریاں بھر گئیں، مگر اگر حرام سے کمائی جا رہی تو یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی سکون اللہ لینے نہیں دے گا۔ اللہ حرام کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات آئی تھی سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں۔ نمبر 8، دنیا میں ہمیں جو نعمتیں ملتی ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 82 میں ذکر آیا، اور یہ اللہ کے فیصلے وہی بہتر جانتا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے، کم یا زیادہ۔ نمبر 9، آخرت کا گھر ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو نہ فرعون کی طرح سرکش ہوں اور نہ قارون کی طرح دولت پر تکبر و غرور کرتے ہوئے فساد مچاتے ہوں۔ یہ آیت نمبر 83 میں بات آئی۔ فرعون کا تکبر اور قارون کا حسد اور مال کی محبت میں ڈوبنا، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو بڑی بڑی قوموں کو بھی ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ایسی حرکتوں سے محفوظ رکھے، پھر زمین میں فساد مچتے ہیں۔ آخری نقطہ نمبر ہے 10، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں بات آئی ہے، اور یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، رہے گا نام اللہ کا، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کو ختم ہو جانا ہے، اور ہم سب کو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ یہ بات سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں آئی تھی۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ آج کی کلاس کی تکمیل ہوئی، اور سورۃ القصص کا مطالعہ بھی مکمل ہو، اور علم و عمل کی باتیں بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اگلی کلاس میں ایک نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔